بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کے فضائل و احکام۔ ماہ محرم حرمت والا مہینہ۔ ماہ محرم الحرام اسلامی قمری سال کا پہلا قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس ماہ مبارک کے چند خاص فضائل و احکام وارد ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نیز ماہ محرم الحرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، لہذا اس مہینے میں عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کا روزہ۔ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت بھی احادیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے امت مسلمہ محفوظ رہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 10 محرم کو اہل و عیال پر وسعت کرنا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنے کی ترغیب ایک ضعیف حدیث میں وارد ہوئی ہے، جو یہ ہے، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ فائدہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے روزانہ کے معمول سے کچھ اچھا یا بہتر انتظام کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ دیگر اعمال کی طرح یہ بھی رزق میں برکت حاصل کرنے کا ایک عمل ہے، اور ایسے اعمال کا اصل فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے اور نمازوں اور دیگر فرائض کی پابندی کرتا رہے۔ اس موقع پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا یا کسی خاص قسم کے کھانے کو مخصوص یا لازم کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کیجیے۔